In the name of Allah, who is the most beautiful and likes the beauty most of all. Assalamu alaikum dear students. میں ہوں پروفیسر عمران راہب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن ود راہب۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میری ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک اور پوئم کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ فرسٹ ایئر بک 3 میں سے سیکنڈ پوئم نائٹ میل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ میں سے کسی نے میرا پریویس لیکچر نہیں دیکھا دا رین پوئم کے بارے میں تو کائنڈلی جا کے ویڈیو موجود ہے، آپ اسے دیکھ لیجئے۔ آج ہمارا بک 3 کے پوئٹری کے پارٹ پہ سیکنڈ لیکچر ہے اور آج ہم پوئم ڈسکس کرنے والے ہیں نائٹ میل بائی WH Auden۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اس پوئم میں اس کے انٹروڈکشن پہ بات کریں گے، ریفرنس کی بات کی جائے گی، ہم اس کے کانٹیکسٹ کو ڈسکس کریں گے، تھیمز کو ڈسکس کیا جائے گا، سینونمز کی بات کی جائے گی اور سب سے آخر میں ہم اس پوئم کی ایکسپلینیشن کے لیے کچھ امپورٹنٹ کوٹیشنز بھی آپ سے ڈسکس کریں گے۔ لیٹس اسٹارٹ اوور لیکچر دا نائٹ بائی WH Auden۔ اگر ہم اس پوئم کے انٹروڈکشن کی بات کریں، دا پوئم نائٹ میل بائی WH Auden describes a mail train traveling through the night from London to Scotland۔ یہ ایک ڈاک لے جانے والی گاڑی ہے، مال گاڑی ہے، اور اس کا جو ٹریول ہے وہ انگلینڈ سے لندن سے اسکاٹ لینڈ تک ہے، فرام لندن ٹو اسکاٹ لینڈ۔ It describes the train passing through the landscape, carrying letters of all kinds for people rich and poor۔ اس پوئم کے اندر رائٹر ہمیں بتاتا ہے کہ نائٹ میل ٹرین جو ہے، جو لندن سے اسکاٹ لینڈ موو کرتی ہے، یہ بہت سے علاقوں سے گزرتی ہے اور یہ لیٹرز اور بزنس پیپرز لے کر پہنچاتی ہے ریچ اور پور دونوں کمیونٹیز کی طرف۔ آئیں اس پوئم کو ایک بار پڑھ لیتے ہیں۔ دس از دا نائٹ میل کراسنگ دا بارڈر، برنگنگ دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈر، لیٹرز فار دا رچ، لیٹرز فار دا پور، دا شاپ ایٹ دا کارنر، دا گرل نیکسٹ ڈور، پولنگ اپ we talk, a steady climb, the gradients against her, but she's on time, past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes, silent miles of wind-bent grasses. Birds turn their heads as she approaches, stare from bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in a bedroom gently shakes. This is the night mail crossing the border۔ یہ ڈاک لے جانے والی گاڑی ہے جو بارڈر کو، سرحد کو عبور کر رہی ہے۔ برنگنگ دا چیک اینڈ دا پوسٹل آرڈرز، یہ چیک لا رہی ہے، کاروباری کاغذات ہیں اور پوسٹل آرڈرز ہیں۔ لیٹرز فار دا ریچ، لیٹرز فار دا پور، اس گاڑی میں امیروں کے لیے بھی خطوط ہیں اور غریبوں کے لیے بھی خطوط ہیں۔ دا شاپس ایٹ دا کارنر، اس گاڑی میں گلی کی نکڑ پر موجود دکان کے لیے بھی خط ہے۔ دا گرل نیکسٹ ڈور، اور ہمارے ہمسائے میں رہنے والی لڑکی کے لیے بھی خط ہے۔ پولنگ اپ we talk،
یہ بیٹاک کی چڑھائی چڑھ رہی ہے. بیٹاک از دا نیم آف پرٹیکولر کلائمبنگ، ایک چڑھائی کا نام ہے. پولنگ اپ بیٹاک، بیٹاک کی چڑھائی چڑھتے ہوئے. آ اسٹیڈی کلائم، جو ایک مسلسل چڑھائی ہے. دا گریڈینٹس اگینسٹ ہر، اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، مشکلات ہیں. بٹ شی از آن ٹائم، لیکن یہ وقت پر پہنچتی ہے. پاسٹ کاٹن گراس، یہ کاٹن کے کپاس کے کھیتوں سے گزرتی ہے. مور لینڈ بولڈرز، ویرانوں سے گزرتی ہے. شوولنگ وائٹ سٹیم اوور ہر شولڈر، اور یہ اپنے کندھے سے دھوئیں کو اگلتی ہوئی آگے موو کرتی ہے. سنورٹنگ نوائسلی ایز شی پاسز سائلنٹ مائلز آف ونڈ بیڈ گراس، یہ گھاس کے میدانوں سے چنگھاڑتی ہوئی، شور برپا کرتی ہوئی گزر جاتی ہے. برڈز ٹرن دیئر ہیڈز ایز شی اپروچز، جب یہ درختوں کے قریب سے گزرتی ہے تو اس کی برق رفتاری سے پرندے اپنی گردنیں موڑ کے دیکھتے ہیں. کسے دیکھتے ہیں؟ اسٹیئر فرام بشز ایٹ ہر بلینک فیسڈ کوچز، اس گاڑی کی خالی نشستوں کو بلیک فیسڈ کوچز کی طرف دیکھتے ہیں. شیپ ڈاگس کین ناٹ ٹرن ہر کورس، بھیڑوں کی نگہبانی کرنے والے کتے اس کے راستے کو نہیں بدل سکتے، اس لیے دے سلمبر آن ود پاس اکراس، وہ اپنے پنجے بچھائے سوئے رہتے ہیں. ان دا فارم شی پاسز نو ون ویکس، جب یہ کھیتوں سے گزرتی ہے تو کوئی شخص بھی بیدار نہیں ہوتا. بٹ اے جگ ان اے بیڈ روم جینٹلی شیکس، ہاں بستر گاہ میں، آرام گاہ میں ایک جگ جو ہے وہ آہستہ آہستہ شیک کرتا ہے. سو دس از دا ٹرانسلیشن. آپ نے فرسٹ ایئر میں ٹرانسلیشن یاد نہیں کرنی ہوتی، آپ نے کنسیپٹ مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے. اس کے ریفرنس کی بات کریں تو 2 نمبر کا ریفرنس آتا ہے، 2 مارکس ہوتے ہیں. These lines have been taken from the poem Night Mail. Dear students, Night Mail کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں مارکر کے ساتھ ہائی لائٹ کر کے لکھنا ہے. نائٹ کا N کیپیٹل، میل کا M کیپیٹل. These lines have been taken from the poem Night Mail, composed by W.H. Auden. W کیپیٹل، پھر ڈاٹ، پھر H کیپیٹل، پھر ڈاٹ، اور پھر Auden کیپیٹل. یہ بھی آپ مارکر سے لکھیں گے اور اس کو انورٹڈ کاماز پہ لکھنے کی ضرورت نہیں. سو دس از ریفرنس، اور یہ 2 مارکس کا ہوتا ہے. اگر ہم کنٹیکسٹ کی بات کریں، دا پوئٹ ڈسکرائبس دا جرنی آف اے میل ٹرین تھرو اسٹیپ سلوپس اینڈ لینڈسکیپس ٹل ریچنگ اٹس ڈیسٹینیشن ان ٹائم. اس پوئم میں شاعر جو ہے وہ ایک میل ٹرین کے جرنی کو، سفر کو بیان کرتا ہے، اور وہ میل ٹرین سٹیپ سلوپ سے، عمودی ڈھلوانوں سے گزرتی ہوئی، دیہاتی علاقوں سے گزرتی ہوئی اپنی منزل پر وقت پہ پہنچتی ہے. اٹ برنگز چیکس، یہ کاروباری کاغذات لاتی ہے، پوسٹل آرڈرز لاتی ہے، اینڈ لیٹرز، اور خطوط لاتی ہے، فار ڈفرینٹ کراس سیکشنز آف دا سوسائٹی، معاشرے کے مختلف کراس سیکشنز کے لیے، سوسائٹیز کے لیے، لوگوں کے لیے، امیر اور غریبوں کے لیے. اٹ مووز ایٹ اے یونیک فورس ٹو فیس ایوری کائنڈ آف چیلنج، یہ ہر قسم کی مشکلات کا، چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ایک یونیک فورس کے ساتھ موو کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از دا کنٹیکسٹ، اور یہ 1 مارک کا ہوتا ہے، 1 نمبر کا ہوتا ہے. اور آپ کو ریفرنس اور کنٹیکسٹ لازمی لکھنا پڑتا ہے. یہ کویشچن آتا ہے، ایکسپلین دا فالوئنگ لائنس ود دا ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. تو آپ نے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کے ساتھ اس لائنس کو ایکسپلین کرنا ہے. تو آپ ان لائنس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ لائنس کون سی پوئم سے ہیں، اور پھر آپ اس پوئم کے نام کو اور پوئٹ کے نام کو ریفرنس میں لکھتے ہیں، جیسے کہ میں نے پیچھے ابھی بتایا ہے. اور پھر آپ کانٹیکسٹ میں اوور آل پوئم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ پوئم ہے کس بارے میں. یہ 1 نمبر کا ہوتا ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے ایکسپلینیشن کی، جو کہ 2 مارکس کی ہوتی ہے. تو اس کے لیے میں نے کچھ تھیمز کا میٹیریل آپ کو پرووائڈ کرنے کا پلان کیا ہوا ہے. اس پوئم میں 3 تھیمز ہیں جن کو آپ ایکسپلینیشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. پہلا تھیم ہے ہیومن کنیکشن، دوسرا تھیم ہے ڈیوٹی، اور تیسرا ہے ماڈرنٹی اینڈ ٹریڈیشن، جدت اور ٹریڈیشن، ثقافت، تہذیب.
اگر پہلے تھیم کی بات کریں ڈیوٹی کی، دا پوئم کنویز اے سینس آف ڈیوٹی اینڈ پنکچویلٹی. پوئم جو ہے وہ سینس آف ڈیوٹی اور پنکچویلٹی کو، ریگولیرٹی کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے. The night mail travels every night through various plains and hilly areas to bring letters. نائٹ میل ہر رات کو سفر کرتی ہے، مختلف میدانی علاقوں سے اور پہاڑی علاقوں سے گزرتی ہوئی یہ خطوط اور لیٹرز اور پوسٹل آرڈرز لے کر آتی ہے. چیکس اینڈ پوسٹل آرڈرز فار دا پیپل فلفلنگ اٹس ڈیوٹی، اور یہ اپنی ڈیوٹی کو فلفل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ اس کو ایکسپلینیشن کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. دوسرا تھیم ہے ماڈرنٹی اینڈ ٹریڈیشن. دا پوئم کیپچرز دا پاور اینڈ اسپیڈ آف ماڈرن ٹیکنالوجی. دا نائٹ میل relentlessly travels through the night, a symbol of progress and efficiency. نائٹ میل جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کو سمبولائز کرتی ہے، دور جدید کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور اس کا جو ٹریول ہے وہ ایک سمبولک انٹرپریٹیشن ہے، ایک علامتی اشارہ ہے کس طرف، پروگریس اینڈ ایفیشنسی کی طرف اس کا ایک علامتی اشارہ ہے. نیکسٹ تھیم ہے ہیومن کنیکشن. The poem celebrates the role of the night mail train in connecting people across vast distances. It carries letters of all kinds, weaving a web of communication that binds the nation together. یہ پوئم سیلیبریٹس کرتی ہے نائٹ میل کے ٹریول کو، کہ نائٹ میل اپنے ٹریول میں لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرتی ہے، جوڑتی ہے. وہ لوگ جو ایک دوسرے سے دور ہیں، لانگ ڈسٹینس پہ رہ رہے ہیں. اور اٹ کیریز لیٹرز آف آل کائنڈس. اس میل ٹرین میں ہر قسم کے خطوط موجود ہیں، اور ان خطوط کی وجہ سے یہ لوگوں کے درمیان ایک ویب آف کمیونیکیشن کو کریٹ کر رہی ہے، رابطے کے ایک جال کو بنتی ہوئی نظر آتی ہے، رابطے کے ایک نیٹ کو بنتی ہے، جس سے یہ پوری نیشن کو آپس میں یونائٹڈ رکھتی ہے، جوڑے ہوئے رکھتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر ہم سینونیمز کی بات کریں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے، تو پہلے نمبر پہ ہے اسٹیڈی. اسٹیڈی مین کنٹینیوس، اسٹیبل، جسے آپ مسلسل کہتے ہو. سلمبر، SLUMBER، سلمبر مین سلیپ، ڈوز. شوولنگ کا میننگ ہوتا ہے اگلنا. تھروئنگ، ایگزہیلنگ. بولڈر کہتے ہیں رکاوٹ کو، پتھر کو کہتے ہیں. بولڈر کا ہوگا لارج راک، سٹون. گریڈینٹ رکاوٹ کو کہتے ہیں. گریڈینٹ کا آپ کریں گے ہرڈل. سلوپ. سنارٹنگ مین چنگھاڑنا، اونچی آواز برپا کرنا. اس کا سنارٹنگ کا آپ وسلنگ کر سکتے ہیں. اور مورلینڈ کہتے ہیں میدانی علاقے کو، بیابان کو. ہائی لینڈ بھی کر سکتے ہیں اس کا، اور پلین بھی ہو سکتا ہے، PLAIN، پلین. اگر ہم کوٹیشن کی بات کریں ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو 3 کوٹیشنز میں نے چوز کی ہیں جنہیں آپ ایکسپلینیشن کے اندر تھیمز کے ساتھ ملا کے آپ ایکسپلینیشن کو اپنی بیٹر بنا سکتے ہیں. 3 کوٹیشنز ہیں. پہلی ہے دا ٹرین از اے اسمال ورڈ موونگ تھرو اے لارجر ورڈ. ٹرین ایک اسمال ورڈ ہے جو ایک لارجر ورڈ میں سے موو کر رہی ہے. ایلیشا کوپر کی ہے یہ اسٹیٹمنٹ. لائف از لائک اے ٹرین ٹریک. زندگی ٹرین کے ٹریک کی طرح ہے. فل آف پاسبلٹیز اینڈ ہیپینس، جو کس چیز سے بھرا ہوا ہے؟ امکانات سے اور خوشیوں سے بھرا ہوا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ٹریولنگ بائی ٹرین الاؤز یو ٹو کنیکٹ ود نیچر. اگر آپ ٹرین سے سفر کرتے ہیں تو آپ کا رابطہ، آپ کا واسطہ نیچر سے پڑتا ہے، آپ نیچر کے کنیکشن میں آتے ہیں. ہوپ سو آج کا لیکچر آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. مزید لیکچرز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور جڑے رہیے.
انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. ٹل دین اللہ حافظ.